بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پوسٹ ہے اور اس کا ہیڈنگ یہی ہے کہ ہے نا عجیب بات، اور واقعی یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو سہیل خان صاحب ہیں، محمد حنیف صاحب کے اسپوکس مین، یہ انہوں نے بنائی ہے، اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے ایمان خالص ریل اسلام، دی ریل اسلام کے نام سے۔ یہ انہی کا جو ہے ویب سائٹ ہے۔ تو آپ غور کریں کس طرح یہ انہی کے خلاف جا رہی ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں بالکل واضح طور پر ہمیں حکم دیا ہے۔ دیکھیے غور کر کہ واضح طور پر ہمیں حکم دیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم لوگ مرنا تو صرف مسلم ہی مرنا۔ مگر اتنا واضح حکم آ جانے کے بعد بھی ہم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یعنی کہ تفرقہ مت کرنا، علم آنے کے بعد، واضح علم آنے کے بعد تفرقے میں نہ پڑ جانا، اس کا حکم آیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران 105 نمبر آیت کا بھی حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ نہ صرف مصداق بنے بلکہ اس پر فخر بھی کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے یعنی خلاف ورزی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا تھا کہ دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی کوئی اور فرقے میں مت جانا، اور تفرقوا واختلفوا من بعد، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقے کیے اور اختلافات کیے علم آنے کے بعد، واضح علم آنے کے بعد۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، یہ پوری طرح گویا یہ اپنے کفر کے اوپر خود گواہ بن گئے، اور اس کے اوپر اب فخر کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ واضح دلائل آ چکے تھے کہ دیکھو الہکم الہ واحد، تمہارا ایک معبود ہے، ایک داتا، جس طرح ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک غریب نواز، اسی طرح سجدے کے لائق بھی صرف ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی نبی ولی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایک سجدہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے زبردستی ڈنڈے کے زور سے، پھر اس کو نظم کے ڈنڈے کے زور سے منوایا جماعت کے اندر، اور مومنوں کی جماعت کو انہوں نے مشرک بنا دیا اور فرقہ بنا دیا۔ خالص مخلص مومنوں کی جو جماعت تھی، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، توحید کی بنیاد کے اوپر، رد شرک کی بنیاد کے اوپر، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر جو جماعت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس دور کے اندر، اس کے امیر بنائے گئے تھے یہ محمد حنیف، اور ان کو سہیل خان کو بھی اچھا خاصا یعنی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے جماعت کے اندر پھر سجدہ تعظیمی کا شرک داخل کر کے انہوں نے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور آج یہ پوسٹ پوری طرح ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شرک سے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جماعت کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے فرقوں کے اندر بٹ کے، کیونکہ جب ایک دفعہ بندہ پٹڑی سے اترتا ہے نا، پھر وہ اوپر چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گروہ در گروہ بٹتے چلے گئے، کتنے فرقے آج بن گئے، جو پہلے دوسرے مسلک پرستوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو کیوں فرقوں میں بٹے ہو، کیوں مسلم صرف اپنے آپ کو نہیں کہلواتے ہو، اب وہی فرقے والے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں تم بھی تو فرقوں میں بٹے ہو۔ اب پتہ چلا کس طرح فرقے بنتے ہیں، تو ان کو تانا دیتے تھے، خود فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ تو یہ پوسٹ بھی اب پوری طرح ان کے خلاف جا رہی ہے، اور سورہ آل عمران کی 105 نمبر جو آیت ہے وہ پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ دیکھو جس طرح پچھلے گمراہ لوگوں نے اختلافات کیے تھے، فرقے بنائے تھے علم آنے کے بعد، تو بالکل کیا اس جماعت کے اندر یہ علم نہیں آیا تھا کہ یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو ہوا ہے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں موجود ہیں، ان کی بحثیں موجود ہیں جو مولویوں کے ساتھ کرتے تھے، اور فتویٰ موجود ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ دیکھو جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اسی طرح ابن کثیر اور یہ جتنے لوگوں نے تفسیر کی ہے، یہ مشرکانہ تفسیر ہے، اور اصل تفسیر یہی ہے جو موحد عالم دین نے کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ جو خواب دکھایا گیا تھا یہ ان کی ایک عزت اور احترام کا ایک انداز تھا، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کے اندر اس کی تفسیر بتا دی، تفصیل بتا دی، تعویل بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف بحرف سچا ثابت کر دیا، اور پھر اس کے اوپر پورا خاندان ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن محمد حنیف نے اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر کہا کہ نہیں، پورا
خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. بتاؤ کس طرح اس کی مت ماری گئی. پورے قرآن کا انکار، سارے نبیوں کی دعوت کا مذاق، اور خاص کر سورہ مریم 58 نمبر آئے تو اس سلسلے میں نص ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ تمام نبی جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں تو دڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی لیا، سارے نبیوں کا ذکر کیا، کچھ انبیاء کے نام لیے اور یعقوب علیہ السلام کا نام لیا، اور کہا کہ ان کی ذریت میں سے بھی جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام کو ہے ان کا بھی آ گیا معاملہ. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. لیکن یہ بربادی آئی ہے اس بندے کے ذریعے، جماعت پھر فرقوں میں بٹ گئی اور عقیدے کے اندر خرابی آ گئی. یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مالک ایمان کو پھر ان کا واپسی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمیشہ کی آگ میں ان کو رہنا پڑے گا اور کتنوں کو ساتھ لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے.